to go to your temples, free to go to your gurdwaras. یہ بالکل صحیح ہے. اسلامی ریاست میں بھی مذہبی آزادی سب کو ملتی ہے. وہ تو صرف ایک معاملہ تھا جو قریش کے لیے تھا, بنی اسماعیل کے لیے تھا, اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے, جو سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات ہیں. اس لیے کہ حضور خود قرشی تھے اور حضور جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی. بعد میں سب کے لیے یہی تھا, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے. ہم یہ بھی کلیم نہیں کریں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر ہو, ہمارے زیادہ حقوق ہیں تمہارے کم, نہیں, برابر کے ہوگا. اگر یہ نہیں تو جزیہ دو, چھوٹے بن کر رہو, لیکن تمہاری مذہبی آزادی تمہیں پوری کی پوری حاصل رہے گی. اور یہی تاریخ بتاتی ہے, کہیں پر بھی بالجبر کسی ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں بنایا گیا. ہاں طاقت اگر ہے تو نظام جو ہے وہ اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا ہوگا, دین اللہ کا قائم کیا جائے گا, اس لیے کہ وہی رحمت ہے انسانوں کے لیے. اسی میں بہترین جو ہے لوگوں کے لیے جو نظام ہے سوشل جسٹس کا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے حضور کے ذریعے سے نوع انسانی کو. دین وہ ہوگا, باقی مذہب کے طور پر تم جس طرح چاہو کرو. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus, not in the religious sense, because religion is the private faith of the individual, but in the political sense. اس میں بھی سیدھی سی بات یہ ہے کہ واقعتاً پوری دنیا میں تو یہی ہے کہ مذہب جو ہے وہ فرد کا معاملہ آج پوری دنیا میں ہے. ہاں اسلام جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو قائد اعظم کی تقاریر سے بتایا, اسلام مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے, پوری زندگی کا نظام دیتا ہے. اس وقت اگر اس کو ایکسیپٹ بھی کر دیتے, ذرا اس کا استثناء کر دیتے, تو بات جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے کوئی غلط فہمی کا امکان پیدا نہ ہوتا. لیکن ہوا ہے, کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن اس کی نفی خود قائد اعظم نے کر دی تھی جو یہ انٹرپریٹ کر رہے تھے, اس لیے کہ 25 جنوری 48 کو کراچی کی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے اس کی نفی کر دی تھی. قائد اعظم نے فرمایا تھا, the قائد اعظم said, Islamic principles today are as applicable to life as they were 1300 years ago. Islam, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, Governor General of Pakistan, said that he could not understand a section of the people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made on the basis of Shariat. آپ اندازہ کیجئے, میں نے پہلے کوٹیشن دی قرآن اور حدیث, اب لفظ شریعت بھی آ گیا. اس سے بھی ایک نیچے قدم اتر کر لفظ شریعت, کہ اسلام پاکستان کا دستور شریعت کے مطابق نہیں بنے گا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ شرارتی ہیں, مسچیوس ہیں, اور وہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ایک ذرا دلچسپ جو کوٹیشن ہے میں دینا چاہتا ہوں. 1946 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک 10 رکنی وفد ہندوستان آیا تھا. اس میں رابرٹ ریچرڈ اس کے چیئرمین تھے. ایک رکن تھا مسٹر سورنسن. انہوں نے واپس جا کر کتاب لکھی, مائی امپریشن آف انڈیا, 10 جنوری 1946. اس میں وہ لفظ استعمال کرتا ہے قائد اعظم کے لیے, مسٹر جناح is the sword of Islam resting in a secular scabbard. مسٹر جناح جو ہیں وہ تو اسلام کی تلوار ہے. ہاں نیام جو ہے جس کے اندر وہ تلوار ہے اس میں کچھ سیکولر رنگ موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ مولوی نہیں تھے, داڑھی نہیں تھی, مذہبی اور عنصر جو ہے ان کی زندگی کے اندر نہیں تھے, اور یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اہم حصہ ہے. انہوں نے کوئی بھی لبادہ نہیں اوڑھا کہ مسلمانوں کے اندر میں مشہور ہونے کے لیے یا مقبول ہونے کے لیے یہ مصنوعی لبادے اوڑھ لوں. وہ اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے بہت مضبوط تھے. تو اس اعتبار سے یہ لفظ جو ہے بہت اہم ہے. بہرحال قائد اعظم نے پاکستان بنایا, اور قائد اعظم کے لیفٹیننٹ کہہ لیجئے, نائب کہہ لیجئے, انہوں نے پاکستان میں چند ہی مہینے بعد قائد اعظم کے انتقال کے بعد قرارداد مقاصد پاس کرا کے پاکستان میں نظام خلافت کی بنیاد قائم کر دی. The constitutional basis of Khilafah is present in the objectives resolution, جو اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2A ہے. اس میں مانا کہ خلافت ہے کیا, essentially what is خلافہ؟ حاکمیت اللہ کی, خلافت انسانوں کی.
ٹو بی مور پرٹیکولر خلافت مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں. حاکم وہ ہے، اس کا نمائندہ رسول ہے. جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آ جائے وہ تو واجب التعمیل ہے، اس کی تو اطاعت کرنی ہے. اس کے اندر خلافت کا معاملہ ہوگا امرہم شورا بینہم، باقی معاملات اپنے مشورے سے طے کر لو. ہاں جو واضح حکم اللہ کا آ گیا قرآن میں، جو واضح حکم رسول کا آ گیا حدیث صحیح میں، وہ لازم ہے. اس کو آپ جو ہے اس سے جو ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہ خلافت ہے. اینڈ دس ہیز بین absolutely clearly specified in the objectives resolution کہ حاکمیت اللہ کی ہے. اور ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ ایک امانت ہے، مقدس امانت، سیکریٹ ٹرسٹ، جو کہ انہی حدود کے اندر استعمال کیے جائیں گے جو اللہ، جو قرآن اور سنت میں معین کر دیے گئے. دس از خلافہ. ایک آرٹیکل جو ہے وہ در حقیقت خلافت کی بنیاد کے قیام کے لیے دستور کے اندر کافی ہے، بشرطے کہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا اس میں ایک جملہ اور ہوتا. جب یہ 2A کے طور پر لائے ہیں ضیاء الحق صاحب، اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جاتا کہ اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ دفعہ پورے دستور پر حاوی رہے گی، تو پھر اس کے بعد کسی دفعہ 227 کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے مطابق جو ہے یہ پورا کا پورا دستور جو ہے وہ اسلامی بن جاتا اور خلافت کا بن جاتا. اب آئیے، اب جگر تھام کے بیٹھے، میری باری آئی. باری تو بہت دیر سے آئی ہوئی ہے، لیکن اب ذرا تلخ حصہ ہے. لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، اسلام کا وہ کھیل ختم. کیا اسباب تھے، کون ذمہ دار ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہوگی. لیکن بحث مجموعی پوری قوم مسلمانان پاکستان ذمہ دار ہیں، مجرم ہیں کہ اس کے بعد اسلام کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اسلام کا نظام آف سوشل جسٹس، عدل، فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاست اور حکومت پر وہ پورا رنگ جو ہے سیکولرزم کا وہ چھایا ہوا ہے، اور اب روشن خیالی کے ذریعے سے اس میں جو نئی ڈائمنشنز ایڈ کی جا رہی ہیں، جو بات اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا حوالہ عزیز ماکے صحیح دے چکے ہیں. اور نمبر 2، معیشت پر سود، جس سے بڑھ کر کوئی گناہ اسلام کی روح سے نہیں ہے. کسی گناہ پر اللہ کی طرف سے چیلنج نہیں آیا، اس سود کے گناہ پر چیلنج ہے. اگر باز نہیں آتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، الٹیمیٹم. اور کسی کے بارے میں نہیں آیا، جس کے بارے میں حضور کی یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد میں، اور ربا 70 حوباً، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا اس کے مساوی ہے ان ینکح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سود. اور جس کو مفکر پاکستان علامہ اقبال نے جو کہا، از ربا آخر چمی زائد فتن، کس نہ داند لذت قرض حسن. اس سود کے بطن سے کیا چیز پیدا ہوگی؟ یہ ام الخبائث ہے. اس سے تو خبائث ہی وجود میں آئیں گے، فتنے ہی وجود میں آئیں گے. آج کسی کو بھی قرض حسن کی جو نعمت ہے، لذت ہے، آپ کے پاس کوئی فاضل سرمایہ ہے اور کسی اور کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، پھر وہ واپس دے دے گا آپ کو. آپ کے اندر اس کے اندر جو کس نہ داند لذت قرض حسن، از ربا جا تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اس سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل جو ہے پتھر ہو جاتا ہے، روڑے اور اینٹ کی طرح، پتھر کی طرح. اور وہ اگرچہ بھیڑیا نہیں ہوتا، بغیر اس کے بھیڑیوں کے دانت نہیں ہے، بھیڑیوں کا پنجہ نہیں ہے، لیکن وہ بھیڑیا بن جاتا، وہ سود. یہ مفکر پاکستان، خود قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جب افتتاح کیا تو کہا ہے کہ اسلام کا ایک نیا نظام آپ کو اب تیار کرنا ہے. اس مغربی نظام معیشت نے انسان کو خیر نہیں دیا، بھلائی نہیں دی ہے. یہ الفاظ موجود ہیں. انوگرل جو سیشن ہوا ہے، اجلاس تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا،
اس بینکوں کے نظام کے بارے میں جو تلخ ترین حقیقت جہاں تک اقبال کی نگاہ پہنچی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اس کے الفاظ میں آپ کو